اب اس وقت میرے سامنے سنن ابن ماجہ ہے، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، اس کا باب سن لیجئے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں بیان، یہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اب وہ راوی ہیں، سیدنا مولا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، اب وہاں حضور علیہ السلام کی سنت کا بیان تھا کہ اٹھ کر 15 شعبان کی شب کو عبادت کرنا اور بطور خاص بقیع میں قبرستان میں جا کر مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا اور اپنی بار اللہ کے حضور اپنی التجائیں بھی کرنا اور آخرت کو بھی یاد کرنا، یہ ایک سنت تھی۔ اسی سنت کے تحت اس شب مسلمانوں کی بھاری اکثریت قبرستان جا کے فاتحہ خوانی کرتے اور اپنی آخرت اور موت کو یاد کرتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آقا فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان کی شب آئے، شب برات، تو لوگوں اس رات قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا۔ اب فرق یہ ہے ہر رات اور 15ویں شعبان کی رات میں فرق یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا 1/3 رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے، یہ آخر شب ہے۔ اور 15 شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شعبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں۔ فَيَقُولُ، اور اللہ پاک فرماتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ، 15 شعبان کی شب اللہ پاک غروب آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، سو میں اس کو معاف کر دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، سو میں اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے سو میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، یہ کہہ کے اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے، حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ یہ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا۔ جب ایک امام حدیث کا ایک بات سن لیں، صرف ایک حدیث وارد نہیں کرتا، اس پر باب قائم کرتا ہے، اور باب قائم کر کے کئی حدیثیں اس کے تابع لاتا ہے، تو اس سے ایک بات اسٹیبلشڈ ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس نے محض اپنی کتاب حدیث میں ایک باب قائم نہیں کیا، بلکہ یہ ان امام ابن ماجہ کا عقیدہ تھا، یہ امام نسائی کا عقیدہ تھا، امام ترمذی کا عقیدہ تھا، یہ ائمہ حدیث کے عقائد میں شامل تھا۔ وہ اس رات کو اہتمام کرتے تھے، مناتے تھے، اختصاص کے ساتھ عبادتیں کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے حدیث کو چلتے چلتے کسی باب میں ذکر نہیں کیا بلکہ باقاعدہ باب قائم کر دیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی امام ابن ماجہ نے، اور یہ وہی حدیث ہے جو میں امام ترمذی کی روایت سے سنن ترمذی سے بیان کر چکا ہوں، اور اس میں وہ فرماتی ہیں ذات فقدت النبی ذات لیلۃ فخرجت اطلبہ فاذا هو بالبقیع رافع رأسہ الی السماء، یہ لفظ مختلف آئے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے 15 شعبان کی رات آقا علیہ السلام کو جب بستر پہ نہ دیکھا، نکل پڑی تو میں نے جنت البقیع میں قبرستان میں دیکھا تو آقا علیہ السلام سر انور آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے،
اور پھر اس کے بعد وہی کلمات ہیں، یا عائشۃ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، وہی کلمات فرمائے۔ اور اس کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ تو آقا علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ اتنی کثرت کے ساتھ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے میری امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس کے بعد امام ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے، اگلی حدیث لائے ہیں اسی باب پر 15 شعبان کی شب پر، شب برات پر، اور فرمایا ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو، شب برات کو ظہور فرماتا ہے، اپنی رحمت اور مغفرت کی شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور فرمایا پھر اللہ پاک میری ساری مخلوق کی بخشش کا سامان کرتا ہے، ساری مخلوق کی بخشش کے لیے اذن عام فرماتا ہے کہ بشرطے کہ کوئی شخص صدق کے دل کے ساتھ تائب ہو جائے، صدق کے دل کے ساتھ طالب ہو جائے، صدق کے دل کے ساتھ کوئی گڑ گڑائے، سجدہ ریز ہو جائے، اس کی بارگاہ میں قیام کرے، اس کی دہلیز پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر اگلی زندگی کو سنوارنے کا عہد کر لے، تو وہ ساری مخلوق کو بخشنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرمایا سوائے مشرک کے، اگر وہ شرک سے تائب نہ ہو، اور مشاہن جو بغض اور عناد اور امت کے لیے عداوت دل میں رکھتا ہو، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد پھر امام ابن ماجہ نے مزید بھی حدیث ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے آگے بیان کی۔ یہ حدیث پھر اس کے بعد یہی موضوع اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا انہی کلمات کے ساتھ، اور وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ تو امام طبرانی نے باب کا یہ حدیث بیان کی، اور اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اس کو امام ابن حبان نے بھی روایت کیا، اور اس کے راوی معاذ بن جبل ہیں، اور پھر اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، تو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اور سیدنا علی مرتضیٰ سے روایت ہوا، اور پھر امام بہقی نے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس روایت میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس یہ اور حدیث ہے، مضمون الگ ہے، فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے، فقال، اور عرض مجھے کہا یا رسول اللہ هذه لیلۃ النصف من شعبان وللہ فیہا اتقاء من النار، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لیے عطیہ ہے۔ اور کیا عرض کیا؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ شعبان کی نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، اور اس رات اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اوتقا لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اور یہ جو لفظ شب برات استعمال ہوتا ہے ہماری اردو اور فارسی زبان میں، وہ اوتقاء من النار کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا عطا کردہ لقب ہے کہ یہ رات دوزخ سے برات کا، آزادی کی رات ہے، اور دوزخ کی رات سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزادی کا اور نجات عطا فرماتا ہے۔ اور سوائے مشرک کے، سوائے بغض اور عداوت دل میں رکھنے والے کے، سوائے خونی رشتوں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والے کے، اور سوائے تکبر غرور کرنے والے شخص کے، اور سوائے والدین کے نافرمان کے، اور سوائے ہمہ وقت شرابی کے جو شراب میں دھت رہنے والا ہے، فرمایا ان افراد کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ باقی سب اشخاص کی جو توبہ کرتے اور معافی مانگتے ہیں ان کی بخشش کا سامان کر دیتا ہے۔ اور یہ احادیث ان کتب میں ہیں